آج انشاءاللہ آیت نمبر 47 کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مضمون پچھلی آیات سے جاری ہے اور جس کے حوالے سے ان آیات کا نزول ہوا ہے، وہ تکبر کی مذمت کا ہے اور دنیاوی دولت کی وجہ سے، دنیاوی مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی مضمون کا بیان تسلسل کے ساتھ پچھلی آیات میں بیان ہوا اور اللہ رب العزت نے تکبر اور فخر کی مذمت کرتے ہوئے دنیاوی زندگی اور دنیاوی مال کی خساست اور ان کے باقی نہ رہنے کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے عظیم ہونے اور ہمیشہ کے لیے اس کے باقی رہنے کا بھی اللہ پاک نے پچھلی آیات میں بیان کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت قیامت کے احوال کو بیان کرتا ہے، چونکہ قیامت کے جو احوال ہوں گے وہ آخرت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے۔ قیامت یعنی جب تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور سور 2 مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکی جائے گی تو اللہ رب العزت کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور جب دوسری مرتبہ جب اللہ رب العزت چاہے گا تمام کائنات پر اور تمام عالم پر ایک لمبے عرصے کے لیے، جس کی مدت کوئی نہیں جانتا، فنا طاری رہے گی، پھر جب اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو دوسری دفعہ سور پھونکنے کا حضرت اسرافیل کو حکم دے گا۔ پہلے حضرت اسرافیل پیدا کیے جائیں گے، پھر سور پیدا کیا جائے گا، اس کے بعد وہ سور میں پھونکیں گے تو تمام چیزیں موجود ہو جائیں گی۔ تو یہ جو سور کا 2 مرتبہ پھونکا جانا ہے اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا کا ختم ہونا اور پھر موجود ہونا ہے، اسے قیامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حشر ہے، جب سب پیدا ہو کر کے دوبارہ اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اور آخری ٹھکانے تک لوگ پہنچیں گے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ تو جو آخری ٹھکانہ ہے اسی کو آخرت کہا جاتا ہے، اور آخرت سے پہلے یعنی کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم
تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو واقعات ہیں ان تمام واقعات کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے جو احوال وقوع پذیر ہوں گے یہ آخرت سے پہلے ہوں گے، لہٰذا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 47 میں دنیا اور دنیاوی ساز و سامان کی حقارت اور ان کے عدم بقا کو بیان کرنے کے بعد قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بیان فرمائی، جو سورہ کہف کی آیت نمبر 47 ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی بالکل ظاہر دیکھو گے۔ سب سے جو پہلی حالت اللہ پاک نے بیان کی قیامت کے احوال کے تعلق سے، تو فرمایا کہ ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہ نہیں بیان ہوا کہ اللہ پاک پہاڑوں کو چلا کر کہاں لے کر کے جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز چلتی ہے تو ایک جگہ سے چلنا اس کا شروع ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ پہاڑ چل کر کے کہاں جائیں گے، کہاں پر اللہ رب العزت ان کو لے جائے گا۔ اس حوالے سے علماء تفسیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے پہاڑوں کے معدوم کرنے اور فنا کرنے کی جانب، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم پہاڑوں کو چلا کر کے ختم کر دیں گے اور فنا کر دیں گے۔ اور چلانے سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کے ذرات روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، غبار اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان ذرات کی طرح پہاڑ کے اجزاء بکھر کر کے فنا ہو جائیں گے۔ دوسری آیات میں اس مضمون کو اللہ رب العزت نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دوسری صورتوں میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ محبوب لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، سو آپ ان سے کہیے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ ینسفھا ربی نسفا، یعنی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ذرات اور گرد و غبار کی شکل دے کر کے اللہ پاک انہیں اڑا دے گا۔ اور اڑانے سے مراد کیا ہے؟ فنا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو ہموار اور صاف میدان کر کے چھوڑے گا۔ زمین بالکل ہموار اور سرپٹ میدان کی طرح ہو جائے گی، بالکل برابر، ایک کونے سے دوسرے کونے تک بغیر کسی پردے کے تمام چیزیں ظاہر ہوں گی، اور بالکل زمین کو اللہ پاک فلیٹ کر دے گا، مسطح، یعنی کہ جو زمین کے اوپر نشیب و فراز ہیں، درخت ہیں، عمارتیں ہیں، کہیں پہ گڈھا ہے، کہیں پہ اونچائی ہے، یہ تمام چیزیں جو
آپ ابھی دیکھتے ہیں زمین کی سطح پر یہ ساری چیزیں بالکل ہموار کر دی جائیں گی، کوئی عمارت موجود نہیں رہے گی، کوئی درخت موجود نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ موجود نہیں، اور کہیں پر اونچ نیچ نشیب و فراز نہیں، بالکل چٹیل اور سرپٹ میدان کی شکل میں زمین کو اللہ پاک کر دے گا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قاعًا صفصفا مطلب زمین کو بالکل چٹیل میدان اللہ پاک کر دے گا، مسطح، کہیں پر اونچ نیچ نہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، کہ اے سننے والے تو زمین میں نہ تو کوئی کجی دیکھے گا، نہ تو کوئی نشیب و فراز دیکھے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو جو پہاڑ ہیں وہ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے احوال قیامت میں سے سب سے پہلی حالت کا تذکرہ فرمایا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، کہ ہم پہاڑ کو چلائیں گے، اور مراد یہی ہے چلانے سے کہ ہم اسے گرد و غبار بنا کر کے اڑا دیں گے۔ تو پہاڑوں کی اس کیفیت کا سب سے پہلے اللہ پاک نے کیوں تذکرہ کیا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بات چل رہی ہے کفار کے تکبر کی اور ان کے فخر و غرور کی، جو اپنی دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے، آوان و انصار کی کثرت کی وجہ سے، معاشرے میں مقام و مرتبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ غریب اور فقیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، ان مسلمانوں کے کپڑوں سے انہیں بدبو آتی تھی، اپنی کسر شان سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ پہاڑوں کو دیکھو جن کی عظمت و بلندی کے سامنے بڑی بڑی ٹوپیاں گر جائیں، اور پہاڑ کی چوٹیاں بڑوں بڑوں کو یہ للکار کر کے کہتی ہیں کہ تم کون ہو، تمہاری بڑائی اور بلندی کیا ہے، عظمت دیکھنی ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ تو یہ پہاڑ جن کے اندر اتنی عظمت ہے، اتنا شکوہ ہے، اتنی بلندی ہے، اتنی رفعت ہے، اتنی مضبوطی ہے کہ اپنی جگہ سے وہ ڈگ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، ان کا حال اللہ پاک یہ کرے گا قیامت کے دن کہ روئی کے گالوں کی طرح انہیں اڑا کر کے رکھ دے گا۔ تو تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری شان کیا، تمہاری عظمت کیا؟ جس جھوٹی شان و شوکت پہ تم گھمنڈ کر رہے ہو، پہاڑوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے نا، عظمت و رفعت کے اعتبار سے، شان و شکوہ کے اعتبار سے۔ لیکن دیکھ لو، اور تم دیکھنا کل قیامت کے دن کہ کیا حال کریں گے ہم پہاڑوں کا، کہ ان کو روئی کے گالوں کی طرح، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، روزن میں نظر آنے والی ناچتی ہوئی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی طرح ہم ان پہاڑوں کو بنا دیں گے۔ تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیسا حشر ہوگا، تم تصور کر سکتے ہو۔ تو اللہ پاک ان کے تکبر اور گھمنڈ کے حوالے سے یہ بیان کر رہا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، محبوب ان سے بیان کیجئے، بتائیے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ ہم پہاڑوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو صاف اور کھلی ہوئی دیکھو گے، بالکل چٹیل میدان کی شکل میں دیکھو گے، صفا چٹ کو بالکل مسطح، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور جو اللہ پاک نے زمین کے حق کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ہم قیامت کے قریب زمین کو بارزہ یعنی کہ کھلی ہوئی میدان کی شکل میں بنا دیں گے۔ تو ایک معنی تو یہی اس کا علماء نے بیان کیا ہے کہ کہیں پر کوئی درخت نہیں ہوگا، کہیں پر اونچ نیچ نہیں ہوگی، کہیں پہ پہاڑ نہیں، کہیں پہ گڈھا نہیں، نشیب و فراز نہیں، کچھ نہیں، بالکل ایک
زمین کے کونے سے اگر کوئی دیکھے گا تو دوسرے کونے تک بالکل بغیر کسی آڑ کے اس کی نگاہ جائے گی. ایک تو یہ بیان کیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے علماء نے، بارزہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینے والا، کھول دینے والا، عیاں کر دینے والا. مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے سینے میں جو چیزیں ہوں گی زمین کے، وہ ساری چیزوں کو باہر نکال دے گی. مطلب کیا ہے کہ جو انسان زمین کے بطن میں دفن کیے گئے ہوں گے، تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو ہم بارزہ بنا دیں گے. بارزہ مطلب ظاہر کرنے والا، عیاں کرنے والا، مطلب کہ اس کے سینے میں جتنے انسان دفن ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام انسانوں کو اٹھائے گا قبروں سے اور انہیں باہر کر دے گا. جیسے کہ دوسری سورتوں میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچ کر کے پھیلا دی جائے گی، اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کو نکال کر کے باہر کر دے گی اور خالی ہو جائے گی. مطلب کہ جتنے مردے دفن ہیں سب کے سب باہر نکل آئیں گے. اور سورہ زلزلہ دیکھ لینا، سورہ زلزال جس کا نام ہے، یہ 30ویں پارے کی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے سے لرز جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ، تمام بوجھ نکال باہر کرے گی. اور بوجھ کے نکالنے سے مراد کیا ہے؟ سارے مردے باہر نکل جائیں گے، جو اس کے سینے میں دفن ہے زمین کے اندر، سب کے سب باہر نکل جائیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ آگے فرماتا ہے کہ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بتائے گی، کون کہاں کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، کہاں گناہ ہوا، تمام چیزیں زمین بتائے گی. اور ایسا کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ رب نے زمین کو ویسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ گروہ در گروہ نکلیں گے اور جا کر کے میدان حشر میں جمع ہوں گے. کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو دیکھے گا. تو یہاں پر جو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. اس سے مراد یہی ہے کہ سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کے لیے چل پڑیں گے. اور کیسے چلیں گے؟ ایک اور سورہ جو 30ویں پارے کی سورت ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، دلوں کو دہلانے والا. کیا ہے دلوں کو دہلانے والا؟ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے دلوں کو دہلانے والا؟ ذرا یہ تکرار دیکھیں. اللہ پاک بار بار قیامت کی ہولناکی کی جانب اشارہ کر رہا ہے تو بار بار فرما رہا ہے القاریہ، دلوں کو دہلانے والا. مل قاریہ، کیا ہے دلوں کو دہلانے والا؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے دلوں کو دہلانے والا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. پتنگے دیکھتے ہیں نا جب برسات وغیرہ میں، جب شمع وغیرہ، چراغ وغیرہ، بلب وغیرہ جل رہا ہو تو جو کیڑے مکوڑے اڑتے ہیں ان کی جانب، اس چراغ کی جانب، انہیں پتنگا کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک اپنی قبروں سے نکلنے کے بعد جو انسانوں کی حالت ہوگی، اس حالت کی مثال بیان فرماتا ہے ان پتنگوں سے جو کہ اندھیری رات میں روشنی کو دیکھ کر کے اس کی جانب چل پڑتے ہیں. فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جبکہ تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. یعنی
جب اندھیری رات میں کہیں سے روشنی نظر آتی ہے، کوئی چراغ جل رہا ہو، بلب جل رہا ہو، تو پتنگے اور کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کو آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ان میں کوئی ایک وحدت نہیں ہوتی، یکتائی نہیں ہوتی، بلکہ سارے منہ اٹھا کر کے اسی چراغ کی جانب دوڑتے رہتے ہیں۔ یہی حال قیامت میں قبروں سے نکلنے کے بعد تمام انسانوں کا ہوگا کہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور دوڑ پڑیں گے میدان حشر کی جانب، کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو غیر مختون ہوں گے، برہنہ ہوں گے، ان کے بدن پر لباس نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لوگ ایسے اٹھیں گے تو لوگ تو ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کون کس کی جانب دیکھے گا، سب کو تو اپنی پڑی ہوگی، کس کو یہ پڑی ہوگی کہ وہ دوسروں کو دیکھے؟ سب کے سب برہنہ اٹھائے جائیں گے، غیر مختون اٹھائے جائیں گے، ننگے پاؤں ہوں گے اور دوڑ پڑیں گے میدان حشر کی جانب۔ کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، بلکہ سب اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے، اپنے اعمال اور اب ہمارا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں سوچ کر کے قیامت کی جانب دوڑتے ہوں گے۔ کوئی کسی کی جانب نہیں دیکھ رہا ہوگا، کہ جیسے فتنگے جب اڑتے ہیں چراغ کی جانب تو انہیں کسی کی خبر نہیں ہوتی، بس ان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم اس چراغ تک پہنچ جائیں، بس اس روشنی کو ہم پالیں۔ وہی حال یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ بکھرے ہوئے فتنگوں کی طرح میدان حشر کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ جب روئی کو دنیا جو ہے دھنتا ہے تو کیسے چھوٹے 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 ذرات اڑتے ہیں، پہاڑ انہی ذرات کی طرح بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم لاکھ باتیں کریں، زبان ہے کہنے میں کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کل قیامت کے روز قانون نافذ ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جب سارے لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے، میزان عمل کو قائم کیا جائے گا، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی زندگی بہتر زندگی ہوگی، ہنسی خوشی والی زندگی ہوگی، آرام اور سکون والی زندگی ہوگی۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ قانون ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، ہاویہ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں پتا ہے سننے والے کہ یہ ہاویہ ہے کیا، کس بلا کا نام ہے، کس چڑیے کا نام ہے؟ فرمایا نار حامیہ، ہاویہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر آگ ہمیشہ بھڑک رہی ہے، بھڑکنے والی آگ ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا فرمان، اس کا بنایا ہوا قانون، کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو زندگی ہنسی خوشی والی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو ہاویہ زاویہ ٹھکانہ ہے، بڑھتی ہوئی یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا ہے۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کا فرمان ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم گناہوں کی زندگی گزارے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ امیدیں پالے رہیں کہ ہم تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کا فضل ہوا تو جا بھی سکتے ہیں، لیکن جو قانون ہوگا قانون وہی ہے کہ نہیں؟ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ مہربان تو گدھا بھی پہلوان، اس کی بات چھوڑیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک اگر عطا کرنے پہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن قانوناً معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ عادت جاریہ یہی ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری، جو محنت کر کے آیا فصل کاٹے گا، جو بغیر محنت کیے آیا کٹائی کے دن غمگین ہوگا اور دوسروں کو دیکھ کر حسرت زدہ ہوگا کہ کاش جب بویائی کے دن تھے، جب اناج اور زمین پر ہل چلا کر کے لوگ اناج بو رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم جو ہے محنت کرتے، غفلت نہ برتتے، کوشش کرتے، تو آج ہم بھی فصل کاٹ رہے ہوتے۔ امام غزالی کی ایک بات ہمیں یاد آ گئی کہ اکثر ایسا ہی ہوگا کہ محنت والے پائیں گے، غفلت والے
کھوئیں گے، کیونکہ اللہ کی عادت ہے، اور اللہ کی عادت کبھی بدلتی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کی سنت و عادت بدلتی نہیں ہے۔ اس دنیا میں خدا کی عادت کیا ہے؟ جو محنت کرتا ہے پاتا ہے، جو محنت نہیں کرتا ہو یا یہ اس دنیا میں اللہ پاک کی عادت یہ ہے نا کہ رزق کی فراوانی کے معاملے میں، رزق کی وسعت کے معاملے میں اللہ پاک کس کو زیادہ عطا کرے گا، کس کو کم عطا کرے گا، اس کے پیچھے کون سا اصول کار فرمائے؟ محنت کرو پاؤ، محنت نہ کرو تو رزق کی تنگی رہے گی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو اس دنیا کا رب ہے وہی رب آخرت کا بھی ہے۔ جب اس کی عادت یہاں پر یہ ہے کہ محنت کا والوں کو عطا کرتا ہے، غفلت والے جو ہیں رزق کی تنگی بھوگ رہے ہوتے ہیں، تو وہی عادت اس کی آخرت میں بھی ہوگی، کیونکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی عادت اور سنت نہیں بدلتی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم زمین کو بالکل صاف و شفاف اور کھلی ہوئی دیکھو گے، اور اس کے بعد فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو اٹھا کر کے قبروں سے سب کو جمع کریں گے اور سب کو اٹھائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے اٹھنے سے یا زندہ رہنے سے، حساب کتاب سے، یہ محشر میں حاضر ہونے سے، خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے بچ جائے گا، نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو اٹھائیں گے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، محبوب تم کہہ دو کہ اگلے پچھلے سارے کے سارے ضرور بضرور ایک مقرر دن میں جمع کیے جائیں گے۔ کوئی اس دن یہ جمع ہونے سے یا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے رہے گا نہیں، کوئی چھوٹ نہیں جائے گا۔ اور یہ بتائیں نا کہ ہم چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری طاقت محدود ہے، ہم زیادہ نہیں جانتے، تو ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو بڑے سارے کام ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہ علیم و خبیر ہے، جس کے علم کی کوئی حد نہیں، جس کی طاقت و قدرت کی کوئی حد نہیں، تو کوئی انسان چھوٹ کیسے جائے گا؟ مطلب کوئی چیز کرنے سے یا ہونے سے چھوٹ کب جاتی ہے؟ جب اس کا کرنے والا علم میں کم ہو، طاقت و قوت میں کم ہو، کہ سب کو نہیں جانتا یا سب کام نہیں کر سکتا ایک بار میں، تو بہت سارے کام چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں ہونے سے۔ اگر کوئی محدود طاقت والا، محدود علم والا کرے، ہمارا رب تو اولین و آخرین کا علم اس کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ 7 سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ اللہ کے علم کے سامنے تمام انسانوں کا علم، اگرچہ اربوں کی تعداد میں انسان ہو، لیکن تمام انسانوں کے بارے میں جو علم ہے خدا کے علم کے سامنے کیا ہے؟ ایک قطرہ کی طرح ہے 7 سمندر کے سامنے۔ اور اللہ پاک کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لہذا وہ سب کو جانتا ہے کہ ہم نے کس کو پیدا کیا ہے، کون کہاں کہاں پر دفن ہے، کس کے ذرات کہاں پر ہیں، اور ذرات تو سب کے ہیں، چاہے آگ میں جلا دیے جائیں، چاہے ہواؤں میں اڑا دیے جائیں۔ ہر انسان کے بدن میں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سکچھم کہہ لیں انتہائی چھوٹے ذرات ہوتے ہیں کہ خوردبین سے جنہیں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اور سکچھ کण تو اتنے چھوٹے چھوٹے کण ہیں کہ انسان خوردبین کے ذریعے دیکھے نہیں دیکھ سکتا، ہوائیں نہیں اڑا سکتی، آگ نہیں جلا سکتی کسے، تو سب کے سب موجود ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے کون کس کے بدن کا کण ہے، کون کس کے بدن کا حصہ ہے، اللہ پاک سب کو جمع کرے گا۔ قل ان الاولین والآخرین، اگلے پچھلے، قل محبوب تم کہو، ان بے شک پہلے پچھلے سب کے سب ایک مقرر دن میں جمع کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد
اللہ پاک فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ سارے انسان جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب کے سب رب کی بارگاہ میں صف کی شکل میں پیش کیے جائیں گے. سارے انسان فرماتا ہے وَعُرِضُوا، سارے انسان پیش کیے جائیں گے رب کے حضور صف بصف، جماعت بجماعت. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سنو لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہی آ گئے. اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کفار و مشرکین تھے قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم سڑ گل جائیں گے، ہمارے تمام اعضاء بکھر جائیں گے، ہمارے بدن کو مٹی کھا جائے گی، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، کیسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے زندہ ہو کر کے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا پھر دوبارہ پیدا کر دیا. پہلی دفعہ پیدا کرنا، کسی بھی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ مشکل نہیں ہوتا. تو تم کہہ رہے تھے کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا کہ دیکھو ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا دوبارہ بنا دیا. اور ایک معنی یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جیسے لوگ پیدا ہوتے وقت ہوتے ہیں کہ یہ بغیر کپڑے کے، بغیر ختنہ کے، یعنی کہ تمام جس حال میں انسان پیدا ہوتا ہے مکمل اسی حال میں نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہوتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے انسان جیسا پیدا ہوا تھا ویسا ہی اٹھایا گیا، نہیں، بلکہ بعض حالتوں کے اعتبار سے. اور بعض حالتیں کیا ہیں کہ ننگے پاؤں، بغیر کپڑا کے، غیر مختون، سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب کے سب برہنہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے لوگ تو جو کفار کی حالتیں ہوں گی، جو مسلمان ہیں اللہ رب العزت تو اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کی شفاعت سے انہیں عطا فرمائے گا اور انہیں کپڑے پہنائے گا، ان کی سواریوں کے لیے جانوروں کا انتظام کیا جائے گا، جانور بھیجے جائیں گے، کچھ کے لیے براق، کچھ کے لیے قربانی کے جانور، اور بھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے جس کو جو چاہے گا عطا کرے گا. لیکن جو کفار کے احوال ہوں گے جب وہ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے تو ان کی 5 حالتیں ہیں. 5 حالتوں میں سے پہلی حالت جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا کفار کو، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 45 ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں خالی 1 گھنٹہ رہے ہیں، دنیا میں خالی 1 گھنٹہ رہے، مطلب کہ دنیاوی زندگی اتنی حقیر اور کم محسوس ہوگی جیسے 1 گھڑی تھی بس ختم ہو گئی جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد لوگوں کے حواس سلامت ہوں گے اور ان کا ذہن کام کر رہا ہوگا، وہ پہچان رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے. تو جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، کما لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جو فرمایا کہ تم ویسے ہی آ گئے ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو مراد یہ نہیں ہے کہ من کل الوجوہ جیسے پہلی دفعہ انسان پیدا ہوا تھا تو اس حال میں نہیں رہے گا، بلکہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے پاس حواس نہیں تھے، بدن میں طاقت نہیں تھی، ہاتھ پاؤں نہیں کام کر رہے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو بدن میں طاقت ہوگی، حواس سلامت ہوں گے، وہ سوچ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، صرف اور صرف بغیر کپڑے کا ہوگا. اور وہ شخص جو ہوگا
غیر مختون ہوگا، اس کا ختنہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو یہ حال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو فقط ایک گھڑی دنیا میں گزاری ہے۔ اور ایک اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 ہے، جب قبروں سے اٹھیں گے لوگ تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، کہ وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو یہ دنیا میں خالی 10 دن رہے ہو، خالی 10 دن رہے، یعنی کہ دنیاوی زندگی اتنی جلدی ختم ہو گئی کہ گویا کہ 10 دن ہو۔ یہ حال ان کا حال یہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہوگا، اور آپس میں ایسے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے چپکے چپکے کہ ہم 10 دن خالی دنیا میں رہے اور پھر فوراً یہاں قبر میں حاضر ہو گئے، یہ حشر میں ہمیں حساب و کتاب کے لیے اٹھا دیا گیا۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر سور دوبارہ پھونکا جائے گا، یعنی جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو سب کے سب دنیا سے فنا ہو گئے، دوبارہ پھونکا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کے پاؤں میں بھی طاقت ہوگی۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا قیام، کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اور دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے پاؤں میں بھی طاقت ہوگی قبروں سے اٹھنے کے بعد۔ یہ احوال کفار کے اور ایک اعتبار سے کہہ لیں سارے انسانوں کے ہوں گے، وہ چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہوں، وہ تو سب اس حالت کو محسوس کریں گے نا کہ دنیاوی زندگی گویا کچھ گھنٹے کی تھی، اور سب کے سب کھڑے ہو کر کے آپس میں باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو بڑی جلدی جو دنیاوی زندگی تھی وہاں سے اخروی زندگی کی جانب آ گئے۔ اب جو دوسرا حال ہوگا، جس وقت لوگوں کو حساب کی جگہ لے کر کے جایا جائے گا، یعنی کہ قبر سے اٹھانے کے بعد جب حساب کی جگہ میدان محشر میں جب لوگوں کو لے کر کے جایا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے 24 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ظالموں کو جمع کرو۔ کفار کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ظالموں کو جمع کرو، ان کی ازواج کو جمع کرو، ان کے جوڑوں کو، ان کی بیویوں کو، یا ازواج کا معنی ہوتا ہے بیویاں، ظالموں کو جمع کرو، ان کے جوڑوں کو جمع کرو، اور ان کے جو جھوٹے معبود تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی جمع کرو۔ وہ سب کے سب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ کافر بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بھی۔ اور یہ جانتے ہیں کیوں ہوگا؟ کفار کو حسرت دلانے کے لیے کہ ہم جن کے سہارے تھے انہی کا حال یہ ہے، جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں بچائیں گے، یہ خود خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھے۔ اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے معبود کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن بتوں کی عبادت کرتے تھے جھوٹے وہ بتوں کی، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جو ان کے پتھر، جن پتھروں کو تراش کر کے لوگ بت بنا کر کے پوجتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان بتوں کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں موجود ہیں۔ تو علماء نے ایک بات یہ بیان کی کہ آخر ان پتھروں کا کیا جرم تھا؟ وہ تو ان کی عبادت جو کر رہے تھے، جنہوں نے انہیں تراش کر کے بت میں تبدیل کر دیا تھا، ان کا جرم تھا نا یہ، کہ انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، بت بنا لیا۔ ان بیچارے پتھروں کا کیا قصور کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو علماء نے جواب دیا کہ ان پتھروں کا کوئی قصور نہیں، اور یہ عذاب ان پتھروں کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب در حقیقت ان پتھروں کی پرستش کرنے والوں کو ہوگا۔ ان کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا اس بات کا کہ ہم جن کی پوجا کرتے تھے نا وہ خود ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں، ہمارے ساتھ
وہ خود جل رہے ہیں، تو یہ ہماری کیا مدد کرتے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ جس پر بڑا ناز ہو، اعتبار ہو کہ یہ ہماری مدد کرے گا، جب اسی کا حال دیگرگوں ہو جائے تو انسان کو حسرت اور افسوس کے علاوہ کوئی اور چارہ کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو کفار کو اللہ پاک حسرت دلائے گا، افسوس، کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ خود یہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ احشروا الذین ظلموا، ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم، ان کی ازواج کو جمع کرو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے سب کو جمع کرو، اور اس کے بعد فہدوہم الی صراط الجحیم، اور سب کو جہنم کے راستہ، جہنم کا راستہ دکھا دو، چلو یہ تمہارا راستہ ہے، سب کو جہنم کا راستہ بتا دو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وقفوہم، جہنم کا راستہ دکھانے سے پہلے روک کر کے رکھو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کتنا رعب اور دبدبہ ہے اس اللہ کے فرمان میں۔ سب کو جمع کرو، اللہ فرمائے گا سب کو جمع کرو، اور کہے گا کہ جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور پھر کہ وقفوہم، جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ روک کر کے رکھو، انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ اور حساب کتاب، کیا حساب و کتاب؟ سب سے بڑا حساب و کتاب تو یہ ہے کہ تم کیا تھے، تمہاری اوقات کیا تھی، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی کے بعد تم غذا کی شکل میں آئے۔ ذرا ایک ترتیب دیکھیں انسانی تخلیق کی، مٹی تھے، مٹی کے بعد اناج کی شکل میں آئے، اناج کے بعد غذا کی شکل میں آئے، غذا کے بعد نطفے کی شکل میں آئے، نطفے کی بعد جمے ہوئے خون کی شکل ہم نے تمہیں دی، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد تمہارے اعضاء کو سلامت کیا، تمہارے اندر ظاہری باطنی اوصاف رکھے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اتنی بہترین خوبصورتی اور اتنا اعلیٰ حسن و جمال عطا کیا کہ پوری کائنات کا حسن تمہارے حسن کے سامنے پانی بھرے۔ انسان سے بہتر دنیا میں کون حسین ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اتنے سارے فضائل و کمالات تو ہم نے تمہیں عطا کیے، اتنا مرتبہ عطا کیا، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، سورج اگتا تھا تمہارے لیے کہ تم کو روشنی دے اور حرارت پہنچائے، چاند کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی کا انتظام کیا، تم راستہ بھٹک نہ جاؤ، ستاروں کو تمہارے لیے رہنما بنایا کہ تم نے دیکھ کر کے تم اندھیری راتوں میں سفر کرتے، راستوں کا تعین کرتے، جہتوں کا تعین کرتے، میٹھے پانی کا چشمہ بہایا، زمین کا بچھونا بنایا، آسمان کا سائبان تانا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی، اور تم دیکھ رہے تھے کہ سب تمہاری خدمت پر مامور ہیں، تمہارا کام کر رہے ہیں، سب تمہارے خادم ہیں، تمہیں حیا نہ آئی کہ اپنے خادموں کے سامنے جھکتے رہے؟ تم بڑے تھے، تمہارے سر پہ ہم نے اشرف المخلوقات کا تاج رکھا تھا۔ بتائیں تو سورج، اللہ پاک فرماتا ہے وقفوہم، ٹھہراؤ، روک کے رکھو، انہم مسئولون، سب سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں گئی تھی تمہاری عقل، کیا سوچ رہے تھے تم؟ سورج تمہارے لیے روزانہ طلوع ہوتا تھا، چاند تمہارے لیے چاندنی بکھیرتی تھی، تمام جو یہ بڑے بڑے سایہ دار درخت تھے تمہیں سایہ دینے کے لیے موجود تھے، ہم نے دریا بہائے تھے تمہارے پانی کے انتظام کے لیے، اور تم سورج کے سامنے نتمستک ہو رہے تھے جو تمہارا خادم تھا، تمہارا نوکر تھا، تم دریا کے سامنے نتمستک ہو رہے تھے کہ جسے ہم نے تمہارے لیے بنایا تھا، جو تمہارا خادم اور نوکر تھا۔ تم نے کوئی بڑا پہاڑ دیکھا، ارے پہاڑوں کو ہم نے اس وجہ سے بنایا کہ زمین تمہیں لے کر کے ہلنے نہ لگ جائے، تم آرام سے رہو اس زمین کے اوپر، لہذا زمین کی میخیں ٹھوکی تھی زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کی کہ تاکہ تم آرام سے رہو، اور انہی پہاڑوں کی اونچائی کو دیکھ کر کے ان کے سامنے تم نتمستک ہو گئے۔ کہاں گئی تھی تمہاری عقل؟ دریا ہم نے کیوں بہائے تھے؟ تمہارے لیے بہائے تھے کہ تمہارے لیے پانیوں کا انتظام ہے، اور تم اسی بہتے ہوئے دریا کے سامنے جھک گئے، مطلب بڑے ہو کر کے چھوٹے کے سامنے جھک گئے۔ انہم مسئولون، قفوہم، روکو سب کو، سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا حال کیا ہے؟ جب ان سے حساب لیا جائے گا،
جب ان سے حساب لیا جائے گا، تو حساب لیا جائے گا تو نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نیکوکاروں کے داہنے ہاتھ میں اور گنہگاروں اور کفار و مشرکین کے ہاتھ کو مروڑ کر کے گدی کے پیچھے یہ پیٹھ کے پیچھے کر کر کے اور ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں۔ اور جب وہ کھولیں گے تو دیکھیں گے ڈر رہے ہوں گے۔ ابھی آگے اسی سورہ کہف کی آیت نمبر غالباً 49 یا 50 میں اللہ پاک یہ بیان فرمائے گا سورہ کہف میں کہ وہ اپنا نامہ ڈرتے ہوئے کھولیں گے، کیونکہ ان کو سب اپنا کرتوت پتہ تو ہوگا کہ سب ہم نے کیا ہے۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو حساب لیتے وقت جو ان کا حال ہوگا تو وہ کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ، اللہ فرماتا ہے کہہ رہے ہوں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نامے کو ہو کیا گیا ہے، نامہ مطلب اعمال نامہ، اس نامہ کو ہو کیا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹا بڑا گناہ اس نے شمار کر رکھا ہے، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ موجود ہے، اسے ہو کیا گیا ہے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے۔ اور چوتھا حال جب کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لے کر جایا جائے گا تو اس وقت ان کی سماعت اور بصارت اور قوت گویائی کو سلب کر لیا جائے گا، یہ چوتھا حال ہے۔ اور یہ جانتے ہیں صرف اور صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے، آنکھوں سے روشنی، کانوں سے سننے کی طاقت اور قوت گویائی زبان سے سلب کر لی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ہم ان کو قیامت کے دن چہروں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اندھا گونگا بہرا کر کر کے سوال کرنے کے بعد انہیں جہنم کی جانب ہانکا جائے گا، اور یہ فقط ان کی ذلت کے لیے ہوگا کہ رسوا ہوں وہ اہل محشر کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد جب قیامت میں جائیں گے، جب وہ چلے جائیں گے، پانچواں حال کیا ہوگا، جب وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو یہ دوزخ میں پہنچنے کے بعد آنکھوں میں روشنی بھی لوٹا دی جائے گی، زبان میں گویائی بھی دے دی جائے گی، سوچنے سمجھنے اور حواس سب کچھ ان کو اللہ پاک عطا کر دے گا تاکہ وہ عذاب کو دیکھیں، عذاب کی شدت کو محسوس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ روئیں، چیخیں، چلائیں، اور چیختے چلاتے ہوں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بات میں عرض کروں کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کے عذاب کی سختی کی وجہ سے وہ گدھے کی طرح رینکتے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے امام مالک کو، حضرت مالک جو داروغ جنت ہیں ان کو پکاریں گے، 1000 سالوں تک پکارتے رہیں گے، حضرت مالک جواب تک نہیں دیں گے، بس یہ پکار رہے ہیں لیکن حضرت مالک جواب نہیں دیں گے جو داروغ جنت ہیں۔ اور ان کے چہرے کی کرختگی اور سختی ایسی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب ان سے ملاقات فرمائی، آپ کی جب ملاقات ہوئی حضرت مالک سے تو دیکھا چہرے کی کرختگی کو آقا کریم نے، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی ہنسی نہیں۔ تو آقا کریم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبریل، جو بھی مجھ سے مل رہا ہے سب کے سب مسکرا کے مل رہے ہیں، یہ کون ہیں جن کے چہرے پہ اتنی کرختگی ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، نرمی کا نام و نشان تک نہیں ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ داروغ جہنم مالک ہیں، جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی اور یہ کبھی مسکراتے بھی نہیں، یہ ان کے چہرے کی کرختگی کا حال ہے۔ لوگ پکاریں گے جو جہنمی ہیں، 1000 سال تک چیخیں گے، چلائیں گے، آواز دیں گے، لیکن حضرت مالک جواب تک نہیں دیں گے۔ 1000 سال کے بعد جب جواب بھی دیں گے حضرت مالک، اور تو کہیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو، جس کی نافرمانی کی ہے اس سے کہو، مجھ سے کیا کہتے ہو، مجھے کیا پکارتے ہو، اس کو پکارو جس کو چھوڑ کر کے تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے، اس سے کہو، ہم کیا کریں، اللہ کا حکم ہے اور ہمارا کام یفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دیا ہمیں وہ بجا لانا ہے۔ اب وہ 1000 سال تک رب کو پکاریں گے، رب کو 1000 سالوں تک، اللہ پاک 1000 سالوں تک کوئی جواب نہ دے گا،
اور 1000 اور یاد رکھیے گا 1000 سال وہ دنیاوی سالوں کی طرح نہیں ہے. یہ 1000 سال جو ہے اس کا ایک دن یہ دنیاوی دن کی طرح نہیں ہے. دنیا میں تو 1000 سال بڑا چھوٹا کیا ہے، کم ہے، کچھ نہیں ہے. اس 1000 سال کا ایک دن آخرت کے ایک دن کے برابر ہوگا جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے. حسرت کا اندازہ کریں، 1000 سالوں تک جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ اللہ پاک کو پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں، کوئی توجہ نہیں. 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت ان کی پکار کا جواب دے گا تو وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ غالباً رہائی کی امید ہو جائے، غالباً اللہ پاک معاف کر دے. مگر 1000 سال کے بعد جب اللہ پاک جواب بھی دے گا تو ان الفاظ میں جواب دے گا کہ چپ رہو، جہاں ہو پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو. یہ حسرت بالائے حسرت نہیں تو کیا ہے. افسوس یہ ہے اللہ کے قہر و غضب کا معاملہ. اللہ پاک محبت کرنے والا، رحیم ہے، مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن شرکت وہ پسند نہیں کرتا. شرکت وہ پسند نہیں کرتا کہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی رحمت جب عطا کرنے پہ آئے گی تو اس کی رحمت غضب پر غالب ہے یقیناً. لیکن اگر کسی نے شرکت کی ہوگی اس کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے حق کے عبادت میں، اللہ کا حق ہے یہ، اللہ پاک اس کے ساتھ اپنے حق عبادت کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، اللہ رب العزت اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. وہ 1000 سال تک، ذرا وہ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ 1000 سال تک جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ پکار رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. جواب ملتا بھی ہے تو یہ کہ جہاں ہو پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو. تو مأواہم جہنم، یہ جب یہ چوتھا حال ہے، جہنم کی جانب لے کر جایا جائے گا ان کو تو اندھے گونگے بہرے ہوں گے، اور جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی قوت گویائی اللہ پاک عطا کر دے گا تاکہ وہ چیخیں چلائیں، مگر کوئی چیز وہ سننے والا نہیں ہوگا، تاکہ وہ دیکھیں عذاب کی شدت کو، محسوس کریں. اب اس کے بعد صرف آخر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن بلند آواز سے ندا فرمائے گا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، اور میں سب سے بڑا حاکم ہوں، سب سے جلد حساب لینے والا ہوں. اے میرے بندو، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، فرمائے گا ان سے، اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، تم اپنی حجت لے آؤ. اس لیے کہ سوال و جواب ہونا ہے، اپنی حجت لے آؤ، اپنا جواب آسان بنا لو، کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا. اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو صف بصف کھڑا کر دو تاکہ ان کا حساب لیا جائے. اور انسان تو انسان، اللہ پاک فرماتا ہے بس ایک اخیر آیت، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کل قیامت کے دن تمام فرشتے جبریل امین کے ساتھ، انسان کی تو انسان ہے، تمام فرشتے جبریل امین روح امین کے ساتھ صف باندھے رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ایک لائن میں اور قطار میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی طاقت نہ ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا، اور اللہ سے زیادہ درست بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر انسان اس دن، اللہ فرماتا ہے ہر انسان ان تمام کاموں کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوں گے. اور جب جانوروں کو، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو
اللہ رب العزت جب مٹی کرے گا، جانور مٹی کر دیے جائیں گے، جب مٹی کرے گا اور کافر دیکھیں گے تو کہیں گے حسرت سے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یوم ینظر الانسان ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا اے کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ دیکھے گا کہ جانور تو بچ گئے بڑے، حالانکہ ان میں بھی پہلے حساب کتاب اس اعتبار سے ہوگا کہ اگر کسی طاقتور جانور نے کسی کمزور جانور کو ستایا ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی، اللہ پاک اس کا بھی بدلہ دلوائے گا، اور بدلہ دلوانے کے بعد پھر ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو کفار ہوں گے نا، وہ جب دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی کیا جا رہا ہے تو وہ تمنا کریں گے، کافر یہ عرض کریں گے مولا ہمیں بھی مٹی بنا دے، لیکن نہ تو مٹی بنیں گے نہ ان کا عذاب ختم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے، جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو، اللہ پاک اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی خصوصی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ضمناً کئی ساری باتیں آئی ہیں کہ سارے کے سارے جو برہنہ اٹھائے جائیں گے، تو اس حوالے سے جو یہ حدیث میں آیا ہے کہ کن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، کون سب سے پہلے قبر میں سے اٹھیں گے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تمام باتیں بالتفصیل ہم اگلی نشست آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں